الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آج میں نے آپ کے سامنے مسنون خطبے کے بعد، یہ مسنون خطبہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ خطبے کی جو لازمی کانٹینٹس ہیں وہ دو ہیں، اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، تو یہ خطبے کی بنیادی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی بات کہنی ہے، مختصر یا مفصل، وہ آپ اس کے بعد کہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو جو ریگولر خطیب ہے وہ اویلیبل نہ ہو، تو آپ سب حضرات کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے، کریج ہونا چاہیے کہ وہ ممبر پر آ جائیں اور وہ دونوں خطبوں میں اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام بھیج کر ایک آدھ قرآن مجید کی آیت تلاوت کر دیں، کوئی حدیث چھوٹی موٹی یاد ہو تو وہ بیان کر دیں، تو اس سے خطبے کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے بہت ہی مختصر قرآن مجید کی ایک صورت، آپ کی بالکل جانی پہچانی سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے، یہ ہے کہ لو تدبر الناس ھذہ السورۃ لوسعتھم، اگر لوگ تنہا اس ایک صورت پر غور و فکر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اور ان کا ایک اور قول جو اس سے بھی زیادہ بلیغ ہے، وہ مفتی محمد عبدہ مصر کے مفتور مفسر ہیں، انہیں اپنی تفسیر پارہ اما میں نقل کیا ہے کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن مجید میں سوائے اس ایک صورت کے کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا، کفایت کرتا لوگوں کے لیے۔ وہ کیا خاص بات ہے اس صورت میں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی بات اس کے بارے میں کہی؟ آج ہم اس پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک مکی صورت ہے اور ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس وقت تک کوئی شریعت باقاعدہ نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے، صرف ہدایت، جس پر پچھلی دفعہ بھی یہاں گفتگو ہوئی کہ ڈائریکشن سیٹ کرنا، وہ کام صرف جاری تھا۔ تو اس میں یہ پھول جو ہے اللہ تعالیٰ نے جڑا ہے، یہ نگینہ جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر جڑا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان سے دوچار ہونے والے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائیں، یہ تو ہو گیا اصطلاحی ترجمہ۔ اب سادہ لفظی ترجمہ، سوائے ان کے جو مان لیں، وعاملوا الصالحات،
اور اکارڈنگلی نیک عمل کریں۔ وتواصوا بالحق، پھر جو حق ان تک پہنچا ہے، جس کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، اسی کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کی وصیت کریں، اس کی تلقین کریں، اس کی نصیحت کریں۔ وتواصوا بالصبر، اور خود بھی ثابت قدم رہیں اور دوسروں کو بھی اس پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کریں۔ یہ بھی کسی بھی شخص کا اپنی زندگی میں ریزنیبل طرز عمل، معقول طرز عمل، ڈیزائرڈ طرز عمل، ریکمینڈڈ طرز عمل یہی ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی نئی بات آئے تو اس پر غور کرے، اور اگر غور و فکر کے نتیجے میں اس کا دل گواہی دے کہ یہ بات درست ہے تو اس کو مان لے، پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے۔ یہ عمل صالح ہے۔ وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، یعنی یہی حق دوسروں تک بھی پہنچائیں، دوسروں کو بھی اسے ماننے کی تلقین کریں، نصیحت کریں۔ وتواصوا بالصبر، اور ثابت قدم رہیں اور ثابت قدم رہنے کی تلقین کریں، خود بھی ثابت قدم رہیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ آپ پوری زندگی کا کسی بھی زاویے سے جائزہ لے لیں تو کسی بھی معاملے میں انسان کا معقول طرز عمل یہی ہے۔ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ پہلے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کام ورتھ ہے کہ نہیں، کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر دل گواہی دے کے کرنا چاہیے، پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ خود ہی اس راستے پر چلیں گے، اس کو اختیار کریں گے۔ پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ ہمارے ہاں کاروبار میں، خاص طور پر پروفیشن میں، ایک ٹریڈ سیکرٹ کا تصور ہے۔ یہ ٹریڈ سیکرٹ آپ خوب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی خاص بات معلوم ہو گئی ہے تو اس کو وہ چھپا کر رکھتا ہے، اپنے نام سے رجسٹر کرواتا ہے کہ یہ کہیں عام نہ ہو جائے، دوسروں کو بھی اس کا پتہ نہ چل جائے۔ لیکن معقول آدمی، دیانتدار آدمی، ریزنیبل آدمی، وہ کیا کرے گا؟ نہیں، یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ خیر جو ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ نوع انسانی کی مشترک اثاثہ ہے۔ خیر، حق، سچائی، یہ نوع انسانی کا مشترک اثاثہ ہے۔ اس پر نہ میرا حق ہے، نہ آپ میں سے کسی کا حق ہے، یہ نوع انسانی کا اثاثہ ہے، اور یہ نوع انسانی کو منتقل ہونا چاہیے۔ تو وہ اس کو اپنے پاس سنبھال کر نہیں رکھتے، بلکہ اسے عام کرتے ہیں، دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اس حق کو مانیں، اور پھر ثابت قدم، یعنی جب تک انسان کا دل گواہی نہ دے کہ یہ راستہ میں نے غلط چن لیا ہے، اس وقت تک اس راستے کو نہ چھوڑے۔ ہر راستے میں مشکلات آتی ہیں۔ بزنس کے بارے میں وہ جو محاورے بنے ہوئے ہیں پنجابی کے کہ پہلا سال چٹی، دوسرا سال ہٹی، تیسرا سال کٹی، یعنی جو آمدنی کا آغاز ہے وہ تو تیسرے سال جا کے کہیں ہوتا ہے۔ شروع میں آپ کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ کو ساری لائبلٹیز جو ہیں وہ خود برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کی دکان آپ نے کرائے پہ لی ہے تو اس کا کرایہ بھی آپ ادا کریں گے، کوئی ملازم رکھے ہیں تو ملازم بھی آپ خود ان کو تنخواہ دیں گے۔ ابھی وہ دکان آپ کو وہ پیسے جنریٹ کر کے نہیں دے گی۔ پھر اگلے سال اگر برابر سرابر پہ معاملہ ہو جائے، بریک ایون پہ آپ پہنچ جائیں تو بہت بڑی کامیابی ہے، اور پھر آپ سوچیں کہ اب اس سے اللہ کرے کوئی انکم بھی ہو۔ تو یہ جو محاورے بنے ہوئے ہیں، کسی بھی زبان کے محاورے، یہ ایک دن میں نہیں بنتے۔ یہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی کمرے میں بیٹھ کے محاورہ نہیں بناتا، یعنی عام جو آبزرویشن ہوتی ہے نوع انسانی کی، اس کی بنیاد پر وہ ایک محاورہ جو ہے وہ معاشرے میں خود بخود جنریٹ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے محاورے، پہلا سال چٹی، اگلا سال ہٹی، پھر کٹی، یہ جو ہے یہ محاورہ ہے نا، ضرب المثل ہے، تو یہ سارے کے سارے ایسے نہیں بن جاتے۔ تو جب تک آپ کنونس نہ ہو
کہ میں نے غلط راستہ چنا تھا، اس وقت تک آپ اس راستے کو نہ چھوڑیں۔ اگر دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ راستہ تو درست ہے، باقی نقصان ہونا، اس میں پریشانیوں کا آنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پریشانی، نقصان وہ تو ہر راستے پہ آئے گا، لیکن اگر آپ ثابت قدم رہیں گے تو آپ کا وہ جو اصل ضمیر ہے وہ مطمئن ہوگا اور آپ میں کانفیڈنس ہوگا۔ آپ جو ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کسی کی منتیں نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ نے ایک راستہ جو ہے وہ شعوری طور پر اختیار کیا، اور ابھی آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ راستہ درست ہے، آپ اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب اس معقول طرز عمل میں آ کر اسلام کو فٹ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی بات مکے میں کہی۔ وہ نئی بات کیا تھی؟ کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو مکے کے لوگ پہلے سے مانتے تھے، لیکن توحید کے ساتھ خالق مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، نفع نقصان کا مالک بھی مانتے تھے، لیکن الہ واحد نہیں مانتے تھے۔ صرف اکیلا عبادت کے لائق، پرستش کے لائق، ورشپ کے لائق نہیں مانتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایک انوکھی بات، ایک نئی بات کہہ دی۔ اب جس کے دل نے گواہی دی، اب دل کی گواہی جو ہے اس کی بنیاد کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دل جو اللہ نے عطا کیا ہے انسان کو، یہ بڑی مضبوط چیز ہے۔ یعنی ہر انسان جو ہے وہ سقراط نہیں ہوتا، وہ فلسفی نہیں ہوتا کہ اس کی فلسفیانہ اعتبار سے غور کرے، لیکن ہر شخص جو ہے اس کا دل جو ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بات درست ہے، یہ غلط ہے۔ مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول کیوں مانا؟ وہ خود گواہی دیتے ہیں۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے اس کے بارے میں، اور ایک خود ان کی اپنی گواہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی دعوت رکھی، اس نے کچھ توقف ضرور کیا، کچھ وقت لیا سوچ بچار کے لیے، سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ادھر میں نے اس کے سامنے دعوت رکھی اور فوراً اس نے قبول کر لیا۔ اور حضرت ابو بکر کیسے بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے دعوت رکھی تو میں نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے۔ صرف چہرے کو پہچان کر انہیں دل نے گواہی دے دی کہ یہ سچا ہے۔ مان لیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 15 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار لیے تھے، اور ایک سال ہی بہت ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، انہوں نے 15 سال گزار لیے۔ لہذا اس سے پہلے کہ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس وہ لے کے جاتی ہیں اور وہ کنفرم کرتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حضرت خدیجہ نے کیا کہا کہ آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ یتیموں کی سرپرستی کرنے والے ہیں، اور آپ خیر کے کام کرنے والے ہیں، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ کیا؟ یہ دل کی گواہی ہے نا۔ اور پھر جب حضرت ورقہ بن نوفل نے تصدیق کر دی کہ آپ کے پاس جو آیا ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا اور فلاں فلاں نبی کے پاس آیا تھا، گویا آپ اللہ کے رسول بن گئے ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً قبول کر لیا، اس لیے کہ ان کا دل تو پہلے سے گواہی دے رہا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے معاملہ، کوئی جن نہیں ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے جو آپ کے پاس آیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، کوئی بھی معاملہ آپ کے سامنے آئے اس میں آپ اپنے دل سے پوچھیں۔ اگر دل گواہی دے دے، یعنی وہ ٹائم شاید لگ جائے دل کو ذرا تھوڑا بہت تحقیق کرنے میں، غور و فکر کرنے میں، لیکن دا مومنٹ آپ کا دل گواہی دے کہ یہ سچ ہے، اس کو قبول کر لینا، یہ ہے ایمان۔ اور پھر اکارڈنگلی عمل کرنا۔ اچھا، جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو اس وقت کوئی باقاعدہ نماز روزہ فرض نہیں تھا۔ اس وقت جو سب سے زیادہ نیک عمل تھا وہ کیا تھا؟
حق کو تسلیم کرنا اور اس پر جو بھی تشدد آئے اس کو برداشت کرنا. تو الا الذین آمنوا، جنہوں نے مان لیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے حق کی ایک دوسرے کو وصیت کی، تلقین کی. وتواصوا بالصبر. ہماری اردو زبان میں وصیت صرف اس نصیحت کو کہا جاتا ہے جو مرتے ہوئے کی جاتی ہے، لیکن عربی زبان میں وصیت ہر بات جو اہتمام کے ساتھ کہی جائے، نصیحت کو وصیت کہتے ہیں. اور یہ باب تفاعل سے ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہنا، حق کی نصیحت کرتے رہنا. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہنا. یہ حق کی وصیت کیا ہے؟ مل جل کر جب آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں تو پھر آپ ایک دوسرے کے سپورٹر بن جاتے ہیں. اور اگر آپ تنہا علیحدہ علیحدہ پھر رہے ہیں تو پھر زیادہ امکان ہے کہ آپ ڈگمگا جائیں گے. اور یہ جو ایک دوسرے کو نصیحت ہوتی ہے نا، یہ بڑی کام کی بات ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بلکہ جو انجمن خدام القرآن اسلام آباد ہے اس کے صدر ہیں، چیف لائے بھی تھے یہاں پر. تو انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ وہ سفر کر رہے تھے تو کسی ڈرائیور ہوٹل پر وہ رکے چائے پینے کے لیے. تو وہاں پتہ نا وہ چارپائیاں لگی ہوتی ہیں، تو ساتھ والی چارپائی پر دو ڈرائیور بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک ڈرائیور کہتا ہے کہ یار بڑی پریشانی ہے آج کل، اپنے مسائل اس نے بتائے. تو دوسرا ڈرائیور کہتا ہے کہ وہ لالا بالا کہتا ہے، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ سیالکوٹ کسی غیر معروف شاعر کا شعر ہے، اقبال کا نہیں ہے. لیکن اس نے کہا کہ لالا بالا، یعنی اس پشتو کے محاورے میں سمجھے، لالا کہتے ہیں بھائی کو، اور اقبال سے بالا. لالا بالا کہندا تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اب وہ جو پہلا تھا ڈرائیور وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ لالے بالے کا شعر معلوم نہیں ہوتا. کیوں؟ انہیں کہ اس میں عقاب کچھ گھبرایا سا ہوا ہے، لالے بالے کا عقاب گھبرا نہیں سکتا. یہ دیکھیں نا، ایک ڈرائیور ان پڑھ آدمی، اس کی جو وہ سینس ہے وہ کتنی مضبوط ہے کہ گھبراہٹ یہ اقبال کے قریب سے بھی نہیں گزری. تو اس شعر میں جو شاہین ہے، جو عقاب ہے، وہ گھبرایا ہوا ہے. تندی بادل سے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو جب آپ اپنے کسی دوست سے، کسی ہمدرد سے اپنا معاملہ شیئر کرتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کے پاؤں سے نیچے سے زمین نہیں نکالتا. یہ دشمن ہوتا ہے آپ کا جو کرتا ہے. وہ آپ کو بتاتا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ خیر کرے گا، کوئی میرے لائق کو کرندہ کام ہے تو دسو. تو خیر خواہی جو ہوتی ہے نا، اس کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اگر تمہارا راستہ تمہارے خیال کے مطابق درست ہے تو ڈٹے رہو. تو صحابہ کرام کی ایک جماعت کے بارے میں ایک تابعی تبصرہ فرماتے ہیں. تابعی سمجھتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ایمان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا وہ صحابی کہلاتا ہے، اور جس نے ایمان کے ساتھ کسی صحابی کا دیدار کیا اسے تابعی کہا جاتا ہے، بے عین یہ تابعی. تو ایک تابعی نے کچھ صحابہ کو دیکھا، ان کی روٹین کیا تھی کہ جب بھی وہ اکٹھے ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سناتے تھے، اور پھر وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے. اور کچھ امریکہ میں کچھ نوجوانوں سے ان کی ایک محفل میں جانا ہوا، تو محفل برخاست ہوئی تو پھر انہوں نے اس پر عمل کیا. بڑا خوب اچھا لگا مجھے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر سب نے اکٹھے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم ہے، انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو مان لیں اور اکارڈنگلی نیک عمل کریں اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کریں، تلقین کریں
اور حق کی اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کریں۔ میں جو یہاں اکارڈنگلی کا لفظ لا رہا ہوں، آپ پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے، کہ جب بھی ہمارے ذہنوں میں نیک عمل کی بات ہوتی ہے بحیثیت مسلمان، تو لے دے کر ہمارے دل میں عبادات آتی ہیں، نماز روزہ، وہ احکام ہیں جن کا کرنا ضروری ہے۔ لیکن نیک عمل ایک ایٹیچیوڈ ہے جس کا سب سے پہلا جو ظہور ہے وہ یہی ہے، حق بات کو ماننا۔ اور اسی میں یعنی ضمنی طور پر میں یہ عرض کروں کہ ہم لوگ ویسٹ سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور ہمارے کچھ بھائی جو ہیں وہ ویسٹ کے بارے میں یوں تبصرہ کرتے ہیں کہ مسلمان یہاں ہے، اسلام وہاں ہے، انہاں مسلمانوں نال تو کافر چنگے۔ اچھا، وہ کافر جو ہے اس نے پروموٹ کیا ہوا ہے اپنی سچائی اور دیانتداری، اور دیانتداری کا جو وہ دکھاتے ہیں رخ وہ کیا ہے کہ جی وہاں پر جو لیبل لگا ہوا ہو اس میں جو پرسنٹیج لکھی ہوئی ہو وہی ہوتی ہے، اس میں کوئی ملاوٹ کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ لیکن آپ میں سے جو حضرات ویسٹ میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز جو ان کے اندر ہے یہ انشورنس کے نظام کی وجہ سے، اس لیے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ آپ نے ملاوٹ کی ہے یا آپ نے ناپ تول میں کمی کی ہے اور کوئی آپ کا کسٹمر آپ کو سو کر دے تو آپ کو ملین پاؤنڈ تک فائن ہو سکتا ہے۔ اب وہ جو ایسا ہے کہ تلوار لٹک رہی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر نظام ہے، ورنہ دیانتداری بالکل نہیں ہے وہاں پر۔ یعنی 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ برطانیہ میں وہ کسی جگہ سودا لیا تو اس نے مجھے زیادہ پیسے واپس کر دیے، تو میں باہر نکل کر میں نے گنے اور دیکھے، تو میں واپس گیا تو وہ منہ پر میرے منہ کو دیکھتا رہ گیا یا دیکھتی رہ گئی جو کاؤنٹر پر لڑکی تھی یا لڑکا تھا۔ ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں کوئی واپس نہیں کرتا، جو داؤ لگ گیا سو لگ گیا، تو یہ بددیانتی نہیں ہے۔ اسی طرح پڑی چیز جو ہے وہ آپ کو مل جائے، آپ کو ایوری ناؤ اینڈ دین کو خبر ملتی ہے کہ کوئی مسلمان ڈرائیور جو ہے اس نے ٹریس کر کے کوئی پیسے چھوڑ گیا، کوئی اپنے زیورات چھوڑ گیا یا کوئی قیمتی چیز چھوڑ گیا، تو مسلمان ڈرائیور جو ہے اس نے وہ چیز ان کے گھر پہنچائی جا کر، اس کو تو وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے، لیکن ان کا اپنا حال جو ہے ویسا ہی جس کا داؤ لگ جائے اب معلوم ہو کہ نہیں کوئی پتہ نہیں چلا کسی کو، وہ سب ہڑپ کر جاتے۔ تو لیکن سب سے بڑا جھوٹ اس پر وہ مستقل عمل پیرا ہے۔ وہ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے کہ آج کے اس دور میں خاص طور پر 9/11 کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جسے یہ پتہ نہ چلا ہو، بلکہ پہلے ہی پتہ تھا کہ محمد نامی ایک شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کیا تھا کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ اب حق کا تقاضا کیا ہے کہ یا وہ اس سٹیٹمنٹ کو مانے یا اس کو غلط ثابت کریں، اور جو غلط بھی ثابت نہیں کرتا اور اس سٹیٹمنٹ کو مانتا بھی نہیں، سب سے بڑا جھوٹا وہ خود ہے۔ تو عمل صالح، سب سے پہلا عمل صالح حق گوئی ہے، حق کو تسلیم کرنا ہے۔ باقی عبادات کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے، وہ تو ایمان کے بعد آتا ہے۔ تو اچھا، پھر یہ جو زمانے کی قسم یہاں کھائی گئی ہے یہ بھی بڑی اہم قسم ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیں اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے منع کر دیا گیا، لیکن خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، زمانے کی 2 قسمیں کھائی ہیں۔ دہر بھی زمانے کو کہتے ہیں اور عصر بھی زمانے کو کہتے ہیں۔ سورۃ دہر بھی ہے قرآن مجید میں اور سورۃ العصر بھی ہے قرآن مجید میں، ایک 29ویں پارے میں ہے اور ایک 30ویں پارے میں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ پھر رات کی قسم، دن کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، ہواؤں کی قسم، بادلوں کی قسم،
اللہ تعالیٰ نے خود قسمیں کھائی ہیں. تو یہ قسمیں جو ہیں کہ قسم کا جو فائدہ ہوتا ہے اصل وہ گواہی کا ہوتا ہے. جب میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم، اس کا مطلب ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ یہ جو میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں یہ درست ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بڑا تو کوئی نہیں جس کی اس نے قسم کھانی ہے بڑے ہونے کے اعتبار سے. وہ صرف گواہی کا وہاں پر فنکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے. آسمان اور زمین کی گواہی جہاں جہاں وہ ہوئی ہے آپ کو آگے اس کا مل جائے گا کہ وہ بات قسم کس چیز پر کھائی ہے. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قسم کس پر ہے؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، آسمان کی قسم والسماء وما بناها جو اللہ نے اس کو مضبوطی کے ساتھ بنایا کہ ابھی تک وہ کینوپی گری نہیں ہے، ہلی بھی نہیں ہے. والارض وما طحاها اور زمین کی قسم جو اس نے اس کو ہموار کیا. اور فائنلی اس سارے تخلیقی نظام کا جو فائنل پروڈکٹ ہے وہ کون تھا؟ وہ انسان تھا. اور انسان کا بھی ایک جسم ہے، ایک وہ سافٹ ویئر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے کہ جس سے وہ حق کو پہچانتا ہے اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ڈالی ہے جس کی بنیاد پر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری اس حیثیت کو بچائے گی کیا چیز، کنزرو کیا کرے گا اور اس کو سپوائل کیا کرے گا. کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. کہ کامیاب وہ ہوا جس نے اس کو پاک اور صاف رکھا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اور ناکام وہ ہوا، نقصان میں وہ رہا جس نے اس کو مٹی میں دفن کر دیا. یہ جو مٹی کا وجود ہے، خاکی وجود اس میں. تو قسم کھائی جاتی ہے گواہی کے لیے. یہاں جو اس صورت کے شروع میں قسم کھائی گئی ہے زمانے کی، اور عین صاد را کا مادہ جو ہے وہ تیزی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اعصار جھکڑ کو کہتے ہیں جب تیز ہوا چلتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو والعصر تیزی سے چلنے والا گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے. یہ تیزی سے چلنے والا زمانہ کیا ہے؟ وہ جو زمانے کی تعریف علامہ اقبال نے کی ہے، ان کی بڑی خوبصورت نظم ہے زمانہ. اس میں وہ کہتے ہیں جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ. قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ. یعنی ہم شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم قریب والے پر نظر رکھتے ہیں، ورنہ یہ زمانہ تو چل رہا ہے، کل آج بنا اور یہی آج جو ہے وہ کل یسٹرڈے بن جائے گا. تو جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ. قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ. اور میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا. شاعری ہے، بس کو شعر کو ایکسپلین کرنے میں تو مجھے دیر لگ جائے گی، لیکن جس کی سمجھ میں آ گیا ہے وہ سمجھ لے. باقیوں کے لیے صرف میں دوبارہ ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، کچھ پلے پڑ جائے گا انشاءاللہ. کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ. اور میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. واہ کیا شاعری ہے. میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا. نہ تھا اگر تو شریک محفل، قصور میرا ہے یا کہ تیرا. میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر مائے شبانہ. کل جو ہونا تھا وہ کل ہی ہونا تھا، اور اگر کل تم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ تمہارا قصور ہے، میرا قصور نہیں ہے. اور پھر اگلا شعر بھی اب شروع ہوا ہے تو اگلا بھی یاد آ رہا ہے کہ سبھی سے آشنا ہوں میں. زمانہ کہہ رہا ہے سبھی سے آشنا ہوں میں،
جدا جدا رسم و راہ میری، میں تمام انسانوں کو جانتا ہوں لیکن میرا ٹریٹمنٹ مختلف لوگوں سے مختلف ہے. کسی کا راکب، کسی کا مرکب، کسی کو عبرت کا تازیانہ. کوئی مجھ پر سوار ہوتا ہے جو ایمان والا ہے، زمانہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، زمانہ اس پر سوار ہوتا ہے. اور کبھی کوئی جو ہے اس پر زمانہ سوار ہوتا ہے، وہ حوادث کا شکار ہے. جو اللہ والا ہے وہ تو ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ زمانے پر راکب ہے، اس پر سوار ہے. اور دوسرا جو ہے اس پر زمانہ سوار ہے، زمانے کے ہاتھ سے ہے. کبھی تھپیڑا آیا تو یوں چلا گیا، کبھی تھپیڑا آیا تو یوں چلا گیا. تو سبھی سے آشنا ہوں میں، جدا جدا رسم و راہ میری. کسی کا راکب، کسی کا مرکب، کسی کو عبرت کا تازیانہ. کسی کو میں کوڑا بن کر ایک اس کو سزا دیتا ہوں اور اس کو سمجھاتا ہوں کہ تم غلط راستے پہ چل رہے. تو والعصر، یہ تیزی سے چلنے والا زمانہ گواہ ہے. تیزی کیا ہے اس میں؟ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ آج میں جمعہ پڑھاؤں گا کہ نہیں پڑھاؤں گا، پہلے ہی میری موت واقع ہو جائے. اگلا جملہ بھی بولوں گا کہ نہیں بولوں گا یہ بھی مجھے معلوم نہیں. ہمیں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنے سال کی عمر لے کے آیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عمر لکھی ہے اس پر وہ جو مرضی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچائے گا اور وہیں مارے گا اس کو. تو تیزی سے زمانہ گزر رہا ہے. آپ اپنے ذرا ماضی میں جھانکیں. یہ کل کی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ اسکول میں پڑھتے تھے، اور کل ہی کی بات ہے کہ کالج میں پڑھتے تھے، یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. کل ہی کی بات ہے شادی ہوئی تھی، کل ہی کی بات ہے کہ بچے ہوئے تھے، اور کل ہی کی بات ہے کہ آج ہی کی بات ہے کہ آپ دادا بنے، نانا بنے. اور کب اعلان ہو جائے گا مسجد سے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ قضاء الہی سے فوت ہو گئے ہیں اور ان کی نماز جنازہ فلاں وقت ادا کی جائے گی. یہ سارے اعلانات جو ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے. ہمیں سے ہر شخص کو یہ خیال آنا چاہیے کہ کیا پتا اگلا اعلان میرا ہی ہو. کچھ کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو زمانہ تیز سے گزر رہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. جیسے وہ برف کا تاجر ہے نا، اس کے لیے زمانہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اس لیے کہ اس کی اصل زر ضائع ہو رہی ہے. یعنی اگر اس کی برف نہیں بکے گی تو ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ اس کا اصل زر جو ہے وہ پگھل رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے. تو والعصر، تیزی سے چلنے والے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان لوزر ہے، خسارے میں ہے، سوائے ان کے کہ جو حق بات کو ماننے کی عادت ڈال لیں. کسی بھی معاملے میں جو بھی حق بات ہے، جس کی دل گواہی دے کہ وہ حق ہے، تو ہم کہہ دیں کہ یہ حق ہے. اس سے میرے والدین مجھ سے ناراض ہو جائیں، میرے بچے مجھ سے ناراض ہو جائیں، میری بیوی مجھ سے ناراض ہو جائے، پورا زمانہ مجھ سے ناراض ہو جائے، مجھے وہ بات کہہ دینی چاہیے. یہ ہے آمنو. اور پھر اکارڈنگلی اپنے آپ کو مولڈ کرنا، اور پھر یہی بات، اس کی تلقین دوسروں کو بھی کرنا اور کرتے رہنا، اور پھر اس پر ثابت قدم خود بھی رہنا اور دوسروں کو بھی ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس آیہ مبارکہ کی تصویر بنا دے، اور آپ سب حضرات کو بھی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.